دوست یہاں تشریف لائے اور بڑا ایمرجنسی میں ہم نے ان کو دعوت دی. ہارون رشید صاحب کہیں اپنے گھر کی طرف روان دوا تھے تو ہم نے ان کو پکڑا کہ نہیں وہاں سے سیدھا آپ اس طرح تشریف لائیں. تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. ڈی جی میپ ہم نے تقریباً آج اس کی پہلی سالگرہ ہم منا رہے ہیں اور 1 سال کے اندر ہم نے اس آرگنائزیشن کو قائم کیا اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ بڑے سینئر لوگوں نے کوآپریٹ کیا. عدنان رحمت صاحب کا میں یہاں پر نام لینا چاہوں گا, اقبال خٹک صاحب نے, آفتاب عالم صاحب نے ہمیں مختلف ایشوز پر بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بڑی رہنمائی بھی ہمیں فراہم کی. ہم نے پورا سال اس پر بڑی محنت کی, بہت زیادہ میٹنگز ہوئی. ہر 3 مہینے بعد جو ڈی جی میپ کی ٹیم ہے وہ ساری اکٹھی ہوتی ہے اور پورا ریویو کرتی ہے کہ ہم اس سارے سال میں کیا کام کر رہے ہیں. فیوچر پلان جو ہے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ممبرشپ بھی اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو ابھی تک ہمارے پاس جو ویب سائٹس ہیں وہ 13 ہیں, جس میں ہم سب ہے, نیا دور ہے, آئی بی سی ہے, TNN ہے, بلوچستان وائسز ہے, بلوچستان ٹائم ہے, voicepk.net ہے, سجاگ اس میں ہے, تجزیات اس میں ہیں. تو مختلف جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی ویب سائٹس ہیں یہ بہت یونیک قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں اور ہر ویب سائٹ جو ہے اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں اور اس میں جو لکھنے والے لوگ ہیں مختلف موضوع پر وہ کام کرتے ہیں. اور خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک سروے کروایا گیا تھا گیلپ کی طرف سے اور اس میں جو تفصیلات آئیں ہمارے لیے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اس نان لیگیسی پبلک انٹرسٹ جرنلزم رن کرنے والے میڈیا کو سپورٹ کیا جس پروگرام کے حوالے سے, وہ بڑا اہم اور بڑا یونیک ہے اس حوالے سے کہ 2018 میں ہم نے ایک بیس لائن اسٹڈی کی تھی, پاکستان کے 12 مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے کانٹینٹ کو مانیٹر کیا تھا. تو اس میں ہمیں 1 مہینے کی مانیٹرنگ میں جو ایک خاص تھیم ہم نے سلیکٹ کیا کہ پاکستان کے اندر جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا کس طرح کور کرتا ہے. تو وہ بڑی ہمارے لیے کچھ آئی اوپننگ سی اس میں فائنڈنگس تھی, جس میں 1 مہینے کے کانٹینٹ کو تقریباً کوئی 5000-6000 کے لگ بھگ نیوز آئٹمس تھیں, ٹی وی کے چینلز بھی تھے, ریڈیو بھی تھا, اس میں اخبارات بھی تھے اور آن لائن پلیٹ فارمز بھی تھے. تو اس میں ہمیں ٹوٹل جو ہے وہ 53 نیوز آئٹمس ملی تھیں. اور ان نیوز آئٹمس کی جب تھوڑی سی تفصیلات میں ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ میجورٹی ان کی ایسی تھی کہ جس میں محض رپورٹنگ کی گئی تھی, کہیں کہیں اتفاق سے ریلیجس مائنورٹیز کا ذکر اس میں آ گیا تھا. تو جو ریلیجس مائنورٹیز کے جو ایکچوئل ایز ہیومن بینگز جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں پہ کمپلیٹلی مسنگ نظر آئے. تو اس بیس لائن اسٹڈی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ایک پورا پروگرام تشکیل دیا گیا. اور ہماری خوش قسمتی کہ اس سال چونکہ ڈی جی میپ کا پلیٹ فارم موجود تھا جس کا بڑا ایک ایکسکلوسیو جو ایک پرپز ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ جرنلزم کو اور عوام کے مفاد کے جو صحافتی مسائل ہیں, جو ان کے ذاتی ایشوز ہیں, نہ کہ ان کو کسی اسٹیریوٹیپیکل انداز میں پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے. تو ڈی جی میپ کی موجودگی کا ہمیں فائدہ ہوا اور ہم نے ان کے ساتھ اس پورے سال میں ہم نے کام کیا. ڈی جی میپ کے جو پارٹنرز تھے ان کے ساتھ ہم نے ٹریننگز کنڈکٹ کی. ان کو ان ٹریننگ سیشنز میں یہ ایکسپرٹس نے بتایا کہ آپ پبلک انٹرسٹ جرنلزم جو ہے اس کو کس طرح پروفیشنلی آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو مور سینسٹیوٹیز اور زیادہ کسی بھی لیگل ایشو کو ہائی لائٹ یا اس کا سبجیکٹ بننے سمجھتے ہوئے. ان کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر اسپیشلائز ٹریننگ دی گئی. پاکستان انفارمیشن کمیشن کے ساتھ مل کے ہم نے ٹریننگز کنڈکٹ کی اور ڈی جی میپ کے لیے اسپیشل مینٹورشپ کا بھی ہم نے ارینج کیا کہ جو ڈی جی میپ کے ممبران اس ایشو کے اوپر اسپیشل کانٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑے ایکسپیرینسڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ جرنلسٹ کا ہم نے اہتمام کیا جو پچھلے تقریباً 30 سال سے اس ڈسپلن میں ہیں اور بہت سے اداروں کے ساتھ مختلف کیپیسٹی میں انہوں نے کام کیا. اور ان کی آخری جو بڑی اسائنمنٹ تھی وہ 10 سال انہوں نے ہیرلڈ کو ایڈیٹرشپ دی. تو اس ایکسپیرینس جرنلسٹ کی موجودگی سے ڈی جی میپ کے تمام ممبران جو تھے وہ مستفید ہوئے اور جو کانٹینٹ ہمارے پروگرام کے تحت ڈی جی میپ نے پروڈیوس کیا وہ بھی تقریباً 52 سٹوریز تھیں جو اس مینٹرشپ پروگرام کے تحت پروڈیوس ہوئی. اور ان 52 سٹوریز کے پیرلل ہم نے
اپنے طور پہ بھی ایک ریسرچ کی کہ جب یہ ڈی جی میپ کے لوگ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے ریلیجیس مائنورٹیز کے ایشو کے اوپر تو ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان ایشوز کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے. تو ان کو بھی ہم نے پیرل مانیٹر کیا اور پھر ہم نے ان 52 سٹوریز آف ڈی جی میپ اور جو ہمیں مین اسٹریم میڈیا سے تقریباً کوئی 48 سٹوریز ملی ان کو ہم نے کمپیریٹیولی ان کا وہ تجزیہ کیا, ایک انالیسس کیا اور اس کی ہم نے ایک پوری ریسرچ اسٹڈی جو ہے وہ بھی ہم نے پروڈیوس کر دیا. اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو اس کی کاپیز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا. پھر ہماری خواہش یہ تھی کہ صرف ہم سٹوریز کی پروڈکشن تک نہ رہیں, جن لوگوں نے سٹوریز کی پروڈکشن پہ کام کیا ان کی کچھ تھوڑی سی موٹیویشن بھی ہونی چاہیے, انہیں کچھ تھوڑا سا انسینٹو بھی نظر آنا چاہیے. کچھ لاجسٹک سپورٹ ہم ڈیورنگ دا پروسیس آف پروڈکشن آف دا کانٹینٹ بھی دیتے رہے, لیکن پھر ہم نے کچھ جو ریسورسز پول کیے اور ایک اور ادارہ فریڈم نیٹ ورک, انہوں نے آج کے اس ایوارڈ میں ہمیں خاصا سپورٹ کیا. اور اس ریسورس پولنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو بیسٹ سٹوری پروڈیوسرز ہیں جنہوں نے ان 52 سٹوریز کے اندر سب سے بہترین سٹوریز پروڈیوس کی ہیں, ایٹ لیسٹ 3 ٹاپرز کو کچھ نہ کچھ ہم یہاں پہ ان کو بلائیں, ان کے کام کی ریکگنیشن بھی ہو اور پھر ہم ان کو ان کی جو کام کی ریکگنیشن میں ان کو ایوارڈز بھی دیں. یہ ایک بڑا ریگولس اور بڑا کہتے ہیں کمپیریٹیو پروسیس تھا, کیونکہ ہم نے سٹوریز کی پروڈکشن کے لیے ایک بڑا اسپیشلائز جو ٹیمپلیٹ ہے وہ پہلے ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور تمام سٹوریز جو ہے وہ اس ٹیمپلیٹ کو فالو کرتے ہوئے پروڈیوس ہوئیں. اس میں 11 انڈیکیٹرز تھے اور ہر سٹوری پروڈیوسر کو ان 11 انڈیکیٹرز کو فالو کرنا تھا. تو پہلے فیز میں جب وہ سٹوریز پروڈیوس ہو کے آئیں تو ہم نے انہیں 11 انڈیکیٹرز کے اگینسٹ ان 52 سٹوریز کو رینک کیا. تو جو ٹاپ 10 سٹوریز آئی تھیں جنہوں نے میکسیمم انڈیکیٹرز کور کیے تھے ان کو ہم نے پہلے فیز میں ہم نے ریکگنائز کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم ٹاپ 10 تو ہم نے لیا ہے جو ہے کیلکولیٹ کر لیے ہیں, لیکن شاید ہمارے پاس ابھی اتنے ریسورس نہیں ہے کہ ہم 10 کے 10 کو یہاں پہ ایوارڈ دے سکیں. تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس کو مزید نیرو ڈاؤن کرنا پڑا اور ایک اور فردر پروسیس ہم نے اس میں ڈیزائن کیا جس کے اندر ہم نے 3 اور بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ کو, سینئر جرنلسٹ کو ہم نے انگیج کیا اور ہم نے ان سے ان 10 سٹوریز کو فردر کوالٹیٹیولی ان کو اسیس کروایا اور انہوں نے اس 10 سٹوریز میں سے 3 ایسی سٹوریز ہمیں سلیکٹ کر کے دی جو ان کی نظر میں ٹاپ 3 میں آتی تھی. ویسے تو ساری کی ساری جو 52 سٹوریز ہیں they were all amazing, بڑی ایکسلنٹ ان کے اندر پبلک انٹرسٹ جرنلزم کے حوالے سے ہمیں وہ سٹوریز ملتی ہیں ایک یونیک اینگل سے جس میں کہ مین اسٹریم میڈیا شاید اس اینگل سے کور کرنے کو شاید بھول چکا ہے. اس انداز میں پبلک انٹرسٹ کے ایشوز جو ریلیجیس مائنورٹیز کے تھے وہ ایشو کور ہوئے. لیکن یہ جو 3 سٹوریز ہیں یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہم ان ایوارڈ ونرز کو بھی اکنالج کریں کہ انہوں نے بیونڈ دا لمٹس جا کے ان سٹوریز کے اوپر کام کیا اور اس کے اندر کوالٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انشور کیا. تو یہ ایک بڑا ریگولس اور بڑا ایک آبجیکٹو پروسیس تھا. بڑی اچیومنٹ ہے میرے خیال میں. اگر دا رپورٹر ایک جونیئر, میں سمجھ رہی تھی شروع میں کہ جونیئر سی ہے اور میں اس کو کیسے لیڈ کر رہی ہوں اور پتہ نہیں کیا کیسے ہوگا, بٹ اسٹل اٹس اے بگ اچیومنٹ جو دا رپورٹر کی ہے کہ ہم نے ایک اس پہ پوزیشن میں آیا اور ہم نے ون کیا آن میرٹ. تو میں یہاں پہ ڈی جی میپ کے بہاف پہ کچھ ہماری جو تھی, میں شروع سے جب مجھے کال کی گئی تھی نومبر لاسٹ میں میرے خیال میں آپ نے کال کی تھی, اور آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہم اس کے ممبر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو انیشلی اپنا جو کام جو ہو رہا تھا وہ پبلش نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ریسٹرکشنز تھی مین اسٹریم میڈیا میں اور بہت سارے ایشوز ہم کور ہی ایسے کرتے تھے جو کہ کانفلکٹ میں جاتے تھے مین اسٹریم میڈیا کے. تو وہ ہم نے اس کا سلوشن دا رپورٹر نکالا تھا کہ ہم وہ سٹوریز جو مین اسٹریم میڈیا نہیں کرتا یا وہ چیزیں جو ہم RTI, ایک ہمارا جو مین فیچر تھا وہ RTI ہے, ابھی بھی ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اس کے تھرو انفارمیشن نکلواتے ہیں اور پھر اس کو اس پہ سٹوریز فائل کرتے ہیں. تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی جو ہمارے آئیڈیاز تھے اس کا جو ہم نے دا رپورٹر اور 2020 میں نومبر میں لاسٹ میں کیونکہ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا جب ہم نے یہ آفتاب صاحب نے کہا کہ آپ اس کا ممبر ہونا چاہتے ہیں یا اس کا پارٹ ہونا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دا رپورٹر کے لیے ایک سکسیس تھی. پھر جب نومبر میں ہمارا پہلا مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ لاہور میں ہمارا میٹنگ ہوئی تھی, تو ہم ٹوٹلی بلائنڈ تھے. ہم کہہ رہے تھے کیا کریں گے, کیسے کریں گے, پتہ نہیں ہم اس کو چلا پائیں گے یا نہیں ہے. میجر چیز ہوتی ہے فائنینشیل, تو اوپر سے میڈیا بھی کرائسس میں جا رہا تھا, ہم سب بھی اسی سچویشن میں تھے.
تو وہ جب فرسٹ میٹنگ ہوئی ہماری تو اس سے تھوڑا سا ہوپ ملی کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اور کچھ اچھا جو کر رہے ہیں اس کو فردر ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہماری پہلی جو اسٹیبلش ہوئی ہمارا ڈی جی میپ ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان وہ نومبر 2020 میں ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک پروسیجر جو فریڈم نیٹ ورک ہے انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ ہے اور ارادہ اور ان کی سپورٹ سے ان کی فیسیلیٹیشن سے کیونکہ ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. تو فردر پھر ہم گئے کہ ہم ان کو ایک بزنس ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم اگر فل ٹائم نہیں دیتے تو ہم وہ پبلک انٹرسٹ کی جرنلزم کو فل جو اس ملک میں ضرورت ہے پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو کور کرنے کی وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں پھر ہم نے گیلپس کا جو ڈی جی میپ نے ایک سروے کروایا. وہ سروے کی جب رپورٹ آئی اور اس میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوئی تو وہ ایک اور ہوپ بنی ہماری کہ نہیں وی کین ڈو سم تھنگ بیٹر. اس میں بھی رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں بزنس ماڈلس لا سکتے ہیں اور کیسے لا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تھی ایک بریفنگ پیپر بھی آیا جس میں فردر جو ڈیجیٹل میڈیا کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس ہوئی. میں صرف 1-2 منٹ لینا چاہتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کے بارے میں. یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے یہ والا پرٹیکولر میڈیا پاکستان کے میمتھ لیگیسی میڈیا سے جو کہ سیٹھ میڈیا ہے جو کہ کارپوریٹ میڈیا ہے اور دوسرے اینڈ پہ اسٹیٹ میڈیا ہے ریاستی میڈیا. ان کے آپ وسائل دیکھ لیں ان کے آپ پوٹینشیل دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے جو عوامی بیانیے ہیں اور عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو کتنا کور کر سکتے ہیں مگر اسپیکٹیکولرلی فیل ہو رہے ہیں ان ایشوز کو کور کرنے میں. اروندھتی رائے نے کہا تھا کہ یہ بے آواز کوئی بھی نہیں ہوتا. عموماً کہا جاتا ہے کہ جرنلزم کا مقصد ہے کہ بے آوازوں کو آواز دینا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بے آواز کوئی بھی نہیں ہوتا. صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلیبریٹلی اگنور ہوتے ہیں دانستہ طور پر اگنور کیے جاتے ہیں یا پریفریبلی انہرڈ ترجیحاً نہیں سنا جاتا. ان کو ہوتے وہ وہیں پہ ہیں ان کی رائے بھی ہوتی ہے ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور ان کی زبان بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میڈیا جس کا کام عوامی مفاد کا تحفظ کرنا ہے یہ اس کا مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کا ویری پرپز ہے اگر وہ فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بٹریل ہے پبلک کے انٹرسٹ کے ساتھ بھی اور جو ریاست کا ایگزسٹنس کا ریشنل ہوتا ہے کہ عوام کی ویلفیئر آپ نے کرنی ہے پاور ہولڈرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کر اس میں وہ فیل ہو رہا ہے اپنے مشن میں. اینڈ یٹ وی سی کہ جو ڈی جی میپ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک بوکے آف انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں. ان کو یہ نان لیگیسی ہیں. لیگیسی سے مراد ہے آپ کا جنگ گروپ ہے ڈان گروپ ہے دنیا گروپ ہے ایکسپریس گروپ ہے جو دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں اور جن کے پاس صحافت کے علاوہ بھی بزنسز ہیں جن سے وہ بینک رول کرتے ہیں صحافت کے کام کو. مگر یہ وہ چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہیں جو لیگیسی میڈیا کا حصہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے کوئی اخبار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں آئدر جن کا بیک گراؤنڈ جرنلزم میں ہے اور جو فرسٹریٹڈ تھے اس بات سے کہ عوامی بات نہیں ہوتی. مطلب پاکستان سے زیادہ شاید بھارت ہی ایسا ملک ہوگا جس میں پولیٹیکل سوشل پلورلزم اتنی زیادہ ہے. پاکستان کی اتنی زیادہ ہے. ہم ملٹی نیشنل ہے ملٹی ایتھنک ہے ملٹی لنگوسٹ ہے ملٹی کلچرل ہے ملٹی ریلیجس ہے ملٹی سیکٹیرین ہے ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے. مگر یہ تمام پلورلزمز آپ کو لیگیسی میڈیا میں نہیں آتی نظر اس لیے کہ شاید ریاست کوشش کرتی ہے کہ ایک ہی قسم کا بیانیہ آئے. تو ایسے میں آزاد شہری جن کا جرنلزم کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ والا مینٹل اٹھائیں وہ یہ والی ذمہ داری اٹھائیں کہ وہ بڑے بڑے جنوں کو جن کے پاس وسائل بھی ہیں ان کے اپنے مشن میں مات دیں. تو آئی تھنک یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے جس وجہ سے ہم یہاں پہ جمع بھی ہوئے ہیں. آپ کو آفتاب صاحب نے تو بتایا کہ کس طریقے سے ان کی ڈفرینٹ تھی. میں آپ کو تھوڑا سا مثال دیتا ہوں جو مجھے یہاں تھوڑے سے نظر آتے ہیں. اب مرج ڈسٹرکٹس ہے ہماری آپ مین اسٹریم میڈیا میں اس کی کتنی نمائندگی ہے لیکن اگر آپ ٹرائبل نیوز نیٹ ورک کی ویب سائٹ پہ جائیں
آپ حیران ہو جائیں گے کہ لگے گا کہ جیسے جنگ گروپ جتنے وسائل کا کوئی ادارہ ہے جو یہ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کیسے وہاں کے لوگوں کے ایشوز کو سامنے لے آتے ہیں نان سینسیشنلسٹ وے میں، بڑے پروفیشنلی ٹریٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو، اور وہ خود کسی کے بہاف پہ بات نہیں کرتے، وہ صرف ذریعہ بنتے ہیں ان لوگوں کا وہ خود ان سے بات کرنے میں۔ آپ سجاگ کو لے لیں مثلا، آپ کو اتنا بڑا پاکستان کا میڈیا، کہاں پہ رورل ایریاز آپ کو نظر آتے ہیں میڈیا میں؟ آپ کو ٹی وی چینلز میں نظر آتے ہیں، آپ کو اخبارات میں نظر آتے ہیں، مگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک پوری دنیا ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ آپ voicenet.pk کو لے لیں، جو خواتین لیگلی ٹارگٹ ہوتی ہیں یا جن کے رائٹس ان کو نہیں ملتے اور وہ قانون کا سہارا لے کے لڑتی ہیں لوگوں کی اگنور کرنے اور ریاست کی اگنور کرنے کے باوجود، آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی ویب سائٹ دیکھیں گے ان کی سکسیس سٹوریز ادھر۔ ہمارا میڈیا کیوں نہیں کور کرتا؟ یعنی کہ 11 کروڑ خواتین ہیں، مگر آپ کو ایک دن میں ایک کسی میڈیا ہاؤس میں عورتوں کی 11 خبریں نہیں ملیں گی۔ جتنی 50 سے زائد سٹوریز ڈی جی میپ کے ممبرز نے کی ہیں، اس میں اوور 54% وائسز ویمن کی ہیں۔ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں، انہوں نے کیسے خواتین کی نمائندگی صحافت میں کی ہے؟ تو یہ ایک مشنری ایک کام ہے۔ آپ اسی طرح اگر رپورٹرز لے لیں، جس طرح ابھی شازیہ بات کر رہی تھی، یعنی کہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سٹوریز کرتے ہیں جو آر ٹی آئی کا قانون استعمال کر کے سرکار سے انفارمیشن لے کے اس پہ سٹوریز کرتے ہیں۔ یہ کام تو جنگ گروپ کا ہے، یہ کام تو ڈان کا ہے، ان کے پاس وسائل اتنے ہیں وہ ویٹ کر سکتے ہیں، مگر ایک وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں۔ اٹس امیزنگ کہ اس طرح کا پبلک انٹرسٹ جرنلزم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے تجزیات کو دیکھ لیں، پاکستان میں فیکٹ اور اوپینین کو مکس کیا جاتا ہے مین سٹریم میڈیا پہ۔ رات کے آپ ٹی وی چینلز دیکھیں تو اوپینین اور انالیسس کو مکس کیا جاتا ہے، مگر آپ تجزیات کی ویب سائٹ دیکھیں تو آپ کو اس میں ڈیپ انالیسس ملتا ہے، ڈسپیشنیٹ، پروفیشنل، جس میں آپ کو وائسز آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ وہ پاکستان کا میڈیا ہے جو ریاست کو نہیں دکھائی دیتا اور بڑے بڑے پاور ہولڈرز کو سنائی نہیں دیتا، مگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو غائب ہیں ہمارے مین سٹریم میڈیا سے۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام پلورلزم، تنوع سارا، وہ تمام تکثیریت سب آپ کو ان پلیٹ فارمز پہ ملتی ہے۔ اٹس امیزنگ، میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا کوئی ایک دن ہوا ہوگا، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جب بنی تھی کہ اب اخبارات اس طرح کا کام کریں گے۔ اسی طرح کبھی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی میٹنگ ہوئی ہوگی، ان کی بھی پہلی سالگرہ ہوئی ہوگی کہ جی ہم ٹی وی چینلز آ گئے، اب عوام کے مفادات کی نمائندگی ہوگی، مگر وہ سب سپیکٹیکولرلی فیل ہو گئے ہیں۔ یہ میڈیا اس لیے وسائل کی کمی کے باوجود ڈی جی میپ اس لیے کامیاب ہے کہ یہ لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ یہ میڈیا یہ خود ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جن ایشوز پہ باقی ان کو نہیں لیتے ہیں۔ سو میں اس کی سگنیفیکنس کو آئی تھنک ہم اگر کوئی چیز ساتھ لے کے جانے والی ہے ہمارے پاس تو وہ یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی آئینی گارنٹی ہے، مگر اس کا جو اس کے عوام کے مفادات کے بہاف پہ جو اس کی ایکسرسائز اس رائٹ کی انسٹیٹیوشنلی وہ میڈیا کرتا ہے، اور میڈیا کو پبلک انٹرسٹ میڈیا ہونا چاہیے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ ایک کرائم ہے، عوام کے حقوق کے خلاف یہ کرائم ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ میڈیا میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ سیٹ اور اسٹیٹ کے درمیان جو نیکسس ہے اس نے اس کو انشور کر دیا ہے کہ جس طرح پولیٹیکلی ڈپرائیوڈ ہے اسی طرح ہے۔ اور یہ جو 50 سٹوریز کی انہوں نے بات کی، ہر سٹوری میں ہمارے جو پاکستانی برابر کے شہری ریلیجس مائنورٹی بیک گراؤنڈ کے ہیں ان سب کی آوازیں تھیں۔ یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی، جو کام انہوں نے شروع کیا ہے یقیناً قابل ستائش ہے۔ جو عدنان نے بھی باتیں کی، جو کہتے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے میڈیا کے، ایک ایک چیز انہوں نے بتا دی، اور سب سے بڑا المیہ ہمارے قومی میڈیا کا یہی ہے کہ پروفیشنلزم نہیں ہے وہاں پہ، جو سٹوریاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ مجھے جب شروع کی تھی جرنلزم تو اس وقت ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ کوئی بھی اخبار جنگ اٹھا لیں، کوئی بھی مین سٹریم اخبار اٹھا لیں،
تو دو چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی, یا بیانات ہیں یا ایکسیڈنٹس ہیں, بس یہ بھرے ہوئے ہیں, یا 4 مر گئے, کسی نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. جرنلزم ہے ہی نہیں اس میں. تو اب جو جرنلزم ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کسی حد تک کر پاتے ہیں, کسی حد تک نہیں کر پاتے ہیں. جرنلزم بہت مشکل کام ہے, ریسورسز چاہیے اس کے لیے, ٹائم چاہیے اس کے لیے, وہ کمٹمنٹ چاہیے جو شاید ہمارے مین اسٹریم انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نہیں کر رہے, اور بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. کیونکہ جب میں BBC میں بھی تھا تو اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ کو غلط چیزیں ہی نظر آتی ہیں, پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی. تو میں کہتا تھا کہ پازیٹیو جرنلزم کوئی جرنلزم نہیں ہوتی. جرنلزم تو وہی کریٹیکل جرنلزم ہوتی ہے جو آپ انویسٹیگیٹیو اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ سامنے لے کے آئیں, جو اصل ایشوز ہیں اور جو رنگ نظر آئے آپ کو. یہ ڈائیورسٹی اور یہ سارا کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے میڈیا میں. آپ سارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. وہ PTV بھی نے ایک کوشش کی تھی, ایک صاحب کو انہوں نے, اور وہ بھی انہوں نے ٹورزم کا ان کو دے دیا تھا. وہ گھومتے پھرتے ایک جو میرا خیال ہے ہندو کمیونٹی سے تھے یا سکھ تھے, سوری سکھ, ہاں پشاور سے. تو وہ ایک مجھے نظر آئی ایک تبدیلی تھی. چلیں وہ سرکاری میڈیا نے کوئی اچھی کوشش کی کہ کم از کم ان کو رپورٹ نہ کیا جائے بلکہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ خود آئیں, لائم لائٹ میں آئیں اور خود آ کے اپنی سٹوریاں خود وہ رپورٹ کریں. تبھی اچھی رپورٹنگ ہو سکے گی. میں ہمیشہ وومن ایشوز پہ بہت میرا فوکس رہتا ہے. تو میں اپنی جو فیمیل رپورٹرز ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو پرسپیکٹیو آپ کا ہے وہ کوئی مرد لے کے نہیں آ سکتا. تو ایون جس نظر سے آپ سٹوریز کو دیکھتے ہیں یا ایشوز کو دیکھتے ہیں وہ کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا. اور I mean sometime they come up with so amazing kind of issues and ideas کہ you are really surprised کہ یار یہ کوئی مرد نہیں سوچ سکتا تھا, یہ سٹوری صرف یہ خاتون ہی سوچ سکتی تھی. So I always wondered about the representation of minorities in our curriculum, how that affects the mentality of our students. So I wanted to do something about it. So I do have a lot of friends in Hindu community, so I talked to them first. So میرا بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو مائنورٹیز کا پورٹریل ہے, سو آئی ڈڈ ٹاک ٹو مائی فرینڈز ہو آر کرسچن اینڈ فرام ادر ریلیجیس بیک گراؤنڈس, بٹ آئی واز مور انٹریگڈ اباؤٹ the portrayal of Hindu, how anti-Hindu narrative affects our students. ان کو خاص طور پہ ہم کیوں کرتے ہیں, you might not agree with me, لیکن مجھے لگتا ہے کہ comparatively سکھ لوگ ہیں یا اور دوسرے religion کے جو بیک گراؤنڈس ہیں ان کو ہم پھر تھوڑا سا لیوریج دینے کو تیار ہوتے ہیں, but especially when it comes to Hindu. So there is this vicious portrayal. So I wanted to do something about that. تو میں نے پھر میرا سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ portrayal of Hindu community کے اوپر ہی تھا, اور اس میں ملی صاحب کی بھی ہیلپ شامل ہے, ان کی سر کا بھی ویو پوائنٹ اس میں لیا گیا تھا. تو بیسیکلی اس کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نرچرنگ مائنڈس ہیں, جب وہ بہت سارے نیگیٹو اسٹیریوٹائپس جو ایسوسیٹیڈ ہیں, وہی ہندو بنیا اور اس طرح کی ڈیروگیٹری ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں, تو اس کا بیسیکلی کچھ کانٹینٹ انالیسس تھا, کچھ جو اس کے افیکٹیز ہیں, ڈائریکٹ افیکٹیز لائک ہندو کمیونٹی میں میرے فرینڈس ہیں ان سے اور جو لوگ ہیں ان سب سے بات کرنے کے بعد تو رزلٹ وہی ہے کہ دے فیل مارجنلائزڈ, دے فیل کہ دے آر ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ان دا سینس کہ اگر وہ وہی بات ہے کہ دے ڈونٹ فیل لائک پارٹ اینڈ پارسل, اور اسپیشلی the struggles that they actually played the role in the freedom struggle of this very country, اس کو بھی اگنور کیا جاتا ہے کریکولم کے اندر. So this was my story all about. میری اسٹوری جو تھی وہ hate against minorities, pushing them away from online spaces. تو میرا خیال تھا کہ میں کچھ دنوں میں یہ کر لوں گی کمپلیٹ, لیکن جیسے جیسے میں نے کام کرنا شروع کیا تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے اس پہ تیار نہیں تھا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, اور اتنی اچھی مجھے کیس اسٹڈیز ملی تھی, لیکن وہ لوگ مطلب نہیں راضی ہوئے کہ میں ان کو آن ریکڈ لے کے آؤں, بلکہ میں ان کو کہا کہ میں آف دی ریکڈ بھی کر لوں گی, مطلب نام چینج کر کے میں دے دوں گی, لیکن انہوں نے میری کالز اٹینڈ کرنا بند کر دی نا. تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, اور پھر میں نے جو لوگ ولنگ تھے انہیں سے بات کی, ذرا میں فورس نہیں کرنا چاہتی تھی کسی کو. تو اس میں ایک تھا ویری ینگ برائٹ کا ہے, وہ ایک گورنمنٹ شاید انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا, اور اس کو ڈیلی روٹین میں یہ فیس کرنی پڑتی تھی ہیٹ اسپیچ آفس میں بھی, اور اس طرح کے جو سلر اور سلینگز ہم لوگ یوز کرتے ہیں عام ہم, اور ہم لوگ اس کو وہ نہیں خیال کرتے کہ یہ کتنا ہرٹ کرے گا دوسرے کو اور اوفینڈ کرے گا. تو
वो पहले तो रेगुलरली यूज़ करता था सोशल मीडिया पे, वेरी एक्टिव डिस्कशन में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, लेकिन फिर उसको थ्रेट्स मिलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि आपको बहुत इश्यूज पे है और आप बोलते हैं तो, और एक टाइम ऐसा आया कि उसको फिर ब्लास्फेमी के थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए। तो वो फिर इतना फोर्स उसको फैमिली ने किया कि हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा जो है वो सिर्फ इस वजह से कि वो डिस्कशन करता है और पॉइंट आउट करता है चीज़ें जो माइनॉरिटीज़ फेस करती हैं, तो हम उससे भी हाथ धो बैठे। तो फिर वो उसने बिल्कुल अपने अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए और सारे, और मतलब फिर वो इतना एक्टिव नहीं रहा ना। तो ये हेट स्पीच बहुत ज़्यादा है। इवन जो मैंने स्टडी कोड की उसमें भी राइटर्स ने अपने नाम नहीं दिए हुए थे। फिर मैंने जब भेजी स्टोरी इनको एडिटर्स को, तो उन्होंने उसमें काफ़ी सारी चेंजेस की कि ये आपके लिए भी थ्रेटनिंग हो सकता है क्योंकि आप अपनी बायलाइन दे रही हैं और चीज़ें इसमें से डिलीट करें। उन्होंने फिर काफ़ी उसको माइल्ड किया, टोन डाउन किया। तो वो अवेलेबल है ऑनलाइन, कोई भी उसको पढ़ना चाहे। लेकिन ये है कि उसके बाद मुझे आइडिया हो कि ये कितना इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो हम कन्वेंशनल मीडिया में जब मैं काम करती थी तो इस पर इतना डीपली हम लोगों ने कभी काम नहीं किया था, जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे इस पे काम करने का मौका। मैं अभी अदनान साहब को भी यही कह रही थी कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें शायद आइडिया नहीं होता कि लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगैन आउटरीच उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी या हमारी वो वायरल मोमेंट्स नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। मेरी जो स्टोरीज में मोस्टली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जेंडर और ह्यूमन राइट्स पे काम करती हूँ। कोशिश होती है कि इन्वेस्टिगेटिव काम ज़्यादा हो उसके अंदर से। जो मेरी एक स्टोरी है वो द टेक्स्ट बुक केस ऑफ प्रेजुडिस थी। इसके लिए अगेन सिंगल नेशनल करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट पे एनालिसिस किया गया कि हमारी किताबों में नाम किस तरह के यूज़ हो रहे हैं, कितने नाम हैं जो मुस्लिम नेम्स हैं, कितने क्रिश्चियन नेम्स हैं, अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है इस करिकुलम के ऊपर, करिकुलम के अंदर क्या मसले हैं, और अगेन ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज सामने लाई गई कि किस तरह से हिंदू, क्रिश्चियन या बाकी मज़ाहिब के लोगों के बच्चे जब करिकुलम पढ़ते हैं, और उनमें से कई लोग ऐसे थे जो बचपन से स्कूल गोइंग भी थे और यूनिवर्सिटीज़ में भी थे, और उन्हें आज तक याद था कि किस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया। एक और स्टोरी जो मेरी है वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर थी। मैं अभी मेरी एक और स्टोरी भी आई है फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर। इसी एक इशू को मैं 5 डिफरेंट एंगल्स से कवर कर चुकी हुई हूँ। फोर्स्ड कन्वर्जन्स में लास्ट मेरी स्टोरी जो अभी आई है, जो इस अवार्ड के लिए नहीं थी, दैट वाज कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स में क्या मसाइल होते हैं। वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे है और उसमें पूरे पाकिस्तान से 27 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करके और उनको मैंने सामने लाया कि ये देखिए, ये सियासी जमात भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट दे रही है, एनजीओज भी दे रही हैं, मदरसे भी दे रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं नहीं हैं। सो वो क्योंकि ये भी मेरी लाल मालिक साहब से भी बात हुई थी लॉ के ऊपर, जब लॉ स्ट्राइक डाउन किया गया एंटी कन्वर्जन का, तो मैं फिर जामिया नईमिया भी गई और उनके रिकॉर्ड्स भी फॉर द फर्स्ट टाइम हमने पब्लिश किए कि उन्होंने अपने अभी तक कितनी कन्वर्जन्स की हैं और जो कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज़ के नंबर्स हैं वो क्या हैं, और मुस्लिम्स के पास जो फिगर्स हैं वो क्या है। आखिरी स्टोरी मेरी जो थी वो उसके ऊपर थी फोर्स्ड कन्वर्जन में, जो पंजाब में सिर्फ 3 बच्चियां जो कभी वापस आई हैं। कन्वर्जन में बच्चियों का अगवा कर लिया जाता है लेकिन वो कभी वापस नहीं आती, हमें कभी भी नहीं मिलता। मैं खुद भी कई केसेस ट्रैक कर रही हूँ, कभी पता नहीं चला कि वो बच्ची कहाँ पे गई, जिस मर्जी से बात कर लें नहीं मिलती। 3 वापस आई, मायरा, शहबाज, शार्लेट, जावेद और फरा शाहीन। मैं इन तीनों के पास गई और इनकी स्टोरी, मैंने सिर्फ स्टोरी लिखी और 7 नंबर्स के साथ बताया कि ये मसला कितना ज़्यादा है। आई वांटेड कि मैं इसको सेक्स ट्रैफिकिंग के जो रिंग्स हैं, बिकॉज इन सबको बेच दिया गया था और वो किसी और जगह पर गई और फिर वहाँ से रिकवर किया गया। सो वो उनकी स्टोरीज के बाद आई थिंक वो जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि कन्वर्जन्स एक झूठ हैं, होती नहीं है हमारे मुआशरे में, वो एक था। फिर भी मैं इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई लिमिटेशंस की वजह से कि मैं कोई रिंग भी एक्सप्लोर कर लेती।
आई थिंक वहाँ पे ये स्टोरी शायद और बेहतर हो जाती कि अगर हमें पता चल जाता कि ये रिंग था, उनसे बात हो जाती. ये मैं सिर्फ यहाँ तक ही जा सकी थी कि ये बच्चियाँ वापस आई हैं और उसके अराउंड इश्यूज, उनकी स्टोरीज और लॉयर्स की. सो मेरा ताल्लुक है सिंध से और उमरकोट से और थपारकर से. वहाँ पे लोग फोन करने के लिए भी टेले पे चढ़ते हैं, टेले पे चढ़ के वहाँ से कॉल कर सकता है. तो अभी भी उसी दौर में रह रहे हैं. और जब इस्लामाबाद आते हैं तो डिजिटल जो काम होते हैं सारे वो अवेलेबल होते हैं. शुरू से ही यही सिखाया गया, 5 W's, who, what, when, where, why, इस तरह की चीज़ें सीखी. आज भी मुझे मोर और लेस वही चीज़ें नज़र आती हैं. थोड़ा उसको रिफाइन कर रहे हैं. जैसे सबूक ने कहा कि हमें किसी की पगड़ी नहीं उछालनी और फैक्ट्स को सामने लाना है, तो दैट इज़ द एसेंस. यही इसेंस होना चाहिए और इसी इसेंस को आगे ले जाना चाहिए. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक मीडिया का जो ग्रुप है या जो आपका डिजिटल मीडिया ग्रुप है वो समझता है कि वो आज़ाद है और आज़ादी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. क्योंकि आमतौर पे तो इल्ज़ामात ही लगते हैं हुकूमत पे और स्टेट पे कि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं. उसमें क्या सच है क्या नहीं वो तो आप बेहतर जानते हैं. लेकिन ये एक अच्छा जो है वो सेगमेंट है सोसाइटी के लिए कि आप इस तरह से काम करते हैं. जैसे जो स्टोरीज आपने की हैं, जो इन बच्चियों ने स्टोरीज की हैं जिस पे भी डिस्कशन हुई है, तो डेफिनेटली आप देखें कि न सिर्फ माइनॉरिटीज़ लेकिन यहाँ जिक्र हुआ कि वुमेन को भी स्पेस नहीं मिलता, देही रूरल लोगों को भी स्पेस नहीं मिलता नेशनल मीडिया में. तो देखिए जब उनको स्पेस नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं. अब हम जब अखबार पढ़ते थे, जब मैं खुद, क्योंकि मैंने शुरू एक अखबार से किया, सिंधी अखबार से किया, फिर दी न्यूज़ को रिपोर्ट किया. उस वक्त मैंने फ्रंटियर पोस्ट को हैदराबाद से रिपोर्ट किया और डिफरेंट पेपर्स के लिए मैं काम करता रहा. तो जब न्यूज़पेपर्स अब वहाँ पे हमारे यहाँ इररिलेवेंट हो गए हैं क्योंकि वो पहुँचते 11 बजे के बाद. अब तो डिजिटल मीडिया का गेम है. हर सेकंड के बाद खबर अपडेट हो जाती है. आप ट्विटर पे जाए हर सेकंड के बाद आपको उस पे वो एक ट्रेंड चल रहा होता है और उस पे आप उसको उस पे अपडेट आ रहा होता है. तो माइनॉरिटीज के हवाले से तो बहुत ही, आप ना सिर्फ ये कि नेशनल मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट कर रहा होता है तो उसको थ्रेट्स होते हैं. इट्स योर करेज कि आपने ये स्टोरीज की हैं. ना सिर्फ ये थ्रेट होता है उनको, लेकिन इस मुआशरे में भी उनको कोई ज्यादा जो है तरजीह नहीं मिलती.